وسیم رضوی کی حرکت ایسی ہے کہ کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ رضا اکیڈمی نے یہ زور دیا ہے کہ جہاں ان کی اس کی ریٹ رد کی جائے وہیں پر اس کے خلاف دیش دروہی کا مقدمہ لگایا جائے۔ اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہمارے سامنے موجود اور محفوظ ہے وہ سب اللہ کا کلام ہے، اور اس میں ایک آیت نہیں بلکہ ایک لفظ اور ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ چونکہ یہ بھارت کو جلانا چاہ رہا ہے، یہ بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ غیر ملکی طاقتوں کے اشارے پر یہ بھارت کو توڑنے کے لیے سازشیں رچ رہا ہو۔ سپریم کورٹ کا وقت اور پیسہ ضائع کرنے کے لیے، دیش کی شانتی ویوستھا کو بھنگ کرنے کے لیے 295A کے تحت جو ہے وسیم رضوی کو خلاف جو ہے پنشمنٹ ملنا چاہیے۔ ابھی جس طرح سے وسیم رضوی نے جو سپریم کورٹ میں یاچکا دائر کی ہے اس کو لے کر پوری طرح سے مسلمانوں کے اندر غم ہے، غصہ ہے، اور اس کو لے کر ابھی ایک یاچکا بھی سپریم کورٹ میں ڈالی جا رہی ہے۔ اس وقت ہم انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں موجود ہیں۔ ناموس رسالت کانفرنس چل رہی ہے، اہل سنت والجماعت کے علماء اکرام اور معزز حضرات یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، سب سے ہم بات کریں گے۔ مولانا کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے وسیم رضوی نے جو حرکت کی ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ وسیم رضوی کی حرکت ایسی ہے کہ کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہمارے سامنے موجود اور محفوظ ہے وہ سب اللہ کا کلام ہے، اور اس میں ایک آیت نہیں بلکہ ایک لفظ اور ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا کے سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اب اس کے خلاف جا کر کے جو اس شخص نے حرکت کی ہے تو خود اس کے طبقے اور مسلک کے شیعہ علماء نے بھی اس کی مذمت کی ہے اور اس سے اظہار برات کیا ہے، اور بہت پہلے اظہار برات کر چکے ہیں۔ تو سپریم کورٹ میں جو PIL داخل کی ہے اس کے جواب میں انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ہم لوگ بھی جانے کا پروگرام بنا چکے ہیں، وکلاء سے بات چیت ہو چکی ہے، اور جو بھی اس سلسلے میں آئینی اور قانونی حدود کے اندر ضروری اقدام ہے وہ ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہماری حکومت ہند سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو لگام دے کہ وہ امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں، اور میڈیا سے بھی گزارش ہے کہ وہ کسی بھی فرقہ پرستی کے عمل کو ہوا نہ دے۔ بالکل جی۔ اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ PIL جو وسیم رضوی نے داخل کی ہے سپریم کورٹ میں، یہ سپریم کورٹ سے خارج ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے جس پر کوئی بھی کورٹ یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ غور کر سکے اور اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرے۔ بالکل جس طرح سے کہا کہ حکومت کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے تاکہ حالات خراب نہ ہو سکیں، کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلی بات تو میں مصباحی صاحب نے جو بات کہی ہے اس کی تائید کرتا ہوں کہ ان کی کمیونٹی کے جو ماخذ اور مراجع سمجھے جاتے ہیں بڑے، ان سے ہمارے بہت سے بیسک اختلافات بھی ہیں، لیکن یہ خوش آئند بات ہے کہ ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے، اور سب نے میرے خیال سے بائیکاٹ کیا، صرف اہل سنت نے نہیں، ان لوگوں نے بھی کیا۔ دوسری بات، رضا اکیڈمی نے جو PIL دائر کی ہے، حضرت نے جو کہا میں اسی کی تائید کرتا ہوں، اسی کو دہراتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ بھارت کے اتہاس میں اس طرح کا مسلم فیس بنا کر کے ایسی گھٹنا رچی گئی ہے، تو اس میں رضا اکیڈمی نے یہ زور دیا ہے کہ جہاں ان کی اس کی ریٹ رد کی جائے وہیں پر اس کے خلاف دیش دروہی کا مقدمہ لگایا جائے۔ چونکہ یہ بھارت کو جلانا چاہ رہا ہے، یہ بھی اندازہ
لگایا جا رہا کہ ہو سکتا ہے کچھ غیر ملکی طاقتوں کے اشارے پر یہ بھارت کو توڑنے کے لیے سازشیں رچ رہا ہو، اور یہ مسلسل اس طرح کی مطلب شڑینتر رچے جا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کے اوپر جو چارجز لگے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو یہ بھارتی ایجنسیوں سے بچانے کے لیے ذہنوں کو ڈائیورٹ کر رہا۔ تو میں حکومت ہند سے اور یہاں کے اداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اور جہاں تک قرآن پاک کے بدلنے کی بات ہے سر، تو آپ سوچئے کہ 24 آیات تو بہت دور کی بات ہے، اس کا تو ایک نقطہ بھی نہیں بدلا جا سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس موضوع پر بہت زیادہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کلام پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے اس پر کچھ ہو نہیں پائے گا، اور پہلے بھی اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، پابندیوں کی باتیں کی گئی ہیں، لیکن ان کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگنور کرنے کی کوشش کریں۔ وسیم رضوی کے ذریعے اکثر اس طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یا کچھ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے، اس طرح سے کئی کیسز ان کے اوپر چل رہے ہیں۔ پہلے وقف بورڈ کے چیئرمین تھے، حالانکہ اب ان کو ہٹا دیا گیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پراپرٹی پہ قبضہ کرنے کے معاملے ہیں، وقف بورڈ پراپرٹیز پہ قبضہ کیے، کچھ کرپشن کے چارجز ہیں، تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اس طرح کی حرکت کی جائے۔ دیکھیے، ابھی اگر آپ سیشن میں رہیں گے تو دیکھیں گے اس سے پہلے بھی کلکتہ ہائی کورٹ میں قرآن مجید کی آیتوں کو نکالنے کے لیے PIL داخل جانچ کر چکی ہے، یہ شاید زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور کلکتہ ہائی کورٹ نے نہ صرف اس کو نرست کر دیا، کہا جو لوگ ایسی PIL داخل کرتے ہیں ان کے خلاف مقدمہ کیا جائے، کیونکہ وہ دیش کی شانتی ویوستھا بھنگ کر رہے ہیں۔ تو ابھی جو لیکچر ہوگا اس میں ہم پورا ریفرنس دیں گے۔ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم دس ہیز بین ڈن، اس سے پہلے بھی یہ داخل کر جا چکا ہے اور اس کو نرست کیا گیا ہے۔ تو امید یہی کی جائے گی کہ سپریم کورٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اس کے اوپر جرمانہ بھی لگایا جائے۔ جی، ہم یہ سوچتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا وقت اور پیسہ ضائع کرنے کے لیے، دیش کی شانتی ویوستھا کو بھنگ کرنے کے لیے 295A کے تحت جو ہے وسیم رضوی کو خلاف جو ہے پنشمنٹ ملنا چاہیے۔ سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔